انور اقبال صاحب ہمارے ڈان کے نمائندے ہیں واشنگٹن سے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی۔ انور صاحب، بڑا مثبت قدم اٹھایا گیا ایران کی جانب سے اور آبنائے ہرمز کمرشل شپنگ کے لیے مکمل طور پر کھول دی گئی ہے، کیا کہیں گے؟ بہت اچھا اسٹیپ لیا انہوں نے، اور یہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت دیکھیں میری تو ہمیشہ جو ہمارے پاکستانی مبصرین ہیں ان سے لڑائی یہی رہتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم بتائیں گے کیا کرنا، اور میں کہتا تھا نہیں، ایران کے کیا حالات ہیں، ان کو کیا کرنا ہے وہ ایرانی ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، اور یہ فیصلہ وہی کریں گے اور ان کو ہی کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور بہت اچھا فیصلہ کیا، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ جو اس وقت یعنی جو جیسے افتخار شاہی صاحب نے بات کی ابھی آئل مارکیٹ کی اور ایکسچینجز کی، اسٹاک ایکسچینجز کی، وہ اپنی جگہ ہیں کہ اسٹاک کی پرائز اوپر جائیں گی، معیشت بھی بہتر ہوگی، لیکن سب سے اہم بات ہے جو ایران کے حکمران، اصل میں یہ بات ہمارے یہاں اکثر لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ ایران کی جو حکمران ہیں وہ 9.5 کروڑ لوگوں کے ذمہ دار ہیں، اور انہوں نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ ایسا کرنا ہے جو ایران کے اور ایران کے عوام کے مفاد میں ہو، اور میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ جو ہے وہ بالکل ایران کے مفاد میں ہے اور ایران کے عوام کے مفاد میں ہے۔ انور اقبال صاحب، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ معاہدے کی جانب دونوں ممالک بڑھ رہے ہیں اور اگلے 1 سے 2 روز کے اندر جو ہے وہ مثبت قدم جو ہے وہ سامنے اٹھایا جائے گا دونوں ممالک کی جانب سے؟ بالکل ممکن ہے، اور یہ بھی بہت اب ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ آپ بھی جائیں، اس لیے کہ اب اگر اتنا بڑا انہوں نے قدم اٹھا لیا ہے، اور جہاں تک تعلق ہے نیوکلیئر یعنی یورینیم کا اور یورینیم کی آلودگی کا، اس پر تو ایران پہلے بھی مان چکا تھا، دستخط کر چکا تھا، وہ تو صدر ٹرمپ نے اس کو کینسل کیا تھا، تو وہ بھی ایران کے لیے اتنا مشکل فیصلہ نہیں ہوگا، وہ کر لیں گے، اور اس کے بدلے آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ پورا خطہ بدل جائے گا، اس یعنی جنگ سے زیادہ اہم کام ہے پیس، اس لیے کہ ہوگا یہ کہ جب سینکشنز اٹھیں گی تو ایران ایک بڑا ملک ہے، 9.5 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، ایسا ملک ہے جہاں بہت بڑی مڈل کلاس ہے، جہاں بہت انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، اور آپ دیکھیں ساری پابندیوں کے باوجود انہوں نے اس خطے میں سب سے خوبصورت ریلوے تہران میں بنائی تھی، میٹرو جو ہوتا ہے، اب وہ ان پیسوں سے جو ان کو ملیں گے، آپ وہ دیکھیے کہ 10-12 سال میں اپنے ملک کو اس طرح چمکا دیں گے کہ اس خطے میں ایران کا کوئی مقابلہ نہیں رہے گا، اور اس بات کو ہمارے عرب جو ممالک ہیں، ہمارے دوست ممالک ہیں، ان کو بھی سمجھنی چاہیے کہ ایران سے اگر وہ تصادم کی پالیسی پہ قائم رہیں گے تو بہت نقصان ہوگا، اب ان کو بھی اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ انور اقبال صاحب، جیسا کہ شیرازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرامن دنیا جو ہے وہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کی جانب سے اس پرامن دنیا کے لیے جو کردار ادا کیا گیا ہے، جس طرح کی سفارتکاری پاکستان کی جانب سے کی گئی ہے، ہم نے ماضی میں یا ماضی قریب میں اس طرح کی نہیں دیکھی۔ ہم دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب پہنچے، قطر پہنچے، اب ترکی میں موجود ہیں، اس کے علاوہ آرمی چیف ایران میں موجود ہیں، وہاں پر ملاقاتیں چل رہی ہیں، وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ان کی ملاقات ہوئی اور ایرانی وفد کے سربراہ باقر کالیباف سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، پاکستان کا جو سفارتی کردار ہے اور خاص طور پر جو دنیا میں امن کے لیے یہ کتنا بڑا کردار ہے؟ دیکھیں، پاکستان نے بہت عقل مندی اور دانش مندی سے اپنا کردار نبھایا ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت پاکستان نے 2 باتیں ریئلائز کی۔ نمبر 1، یہ جنگ ہمارے لیے خود بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ ہم تو سارا ہمارا جو تیل ہے سارا مشرق وسطیٰ سے آتا ہے اور ہم اس میں رکاوٹ برداشت نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے بارڈرز ہیں ایران کے ساتھ، ہمارے تعلقات ہیں، اس کو بھی اگنور نہیں کر سکتے، لیکن ساتھ یہ بھی تھا کہ ہمارے تعلقات سعودی عرب سے بھی ہیں، عرب ملکوں سے ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ پھر ہمارے تعلقات چین سے بھی ہیں اور امریکہ سے بھی ہیں، تو پاکستان کو جو ایڈوانٹیج حاصل تھا سب سے اچھے تعلقات کا، اس کو پاکستان نے بہت خوبصورتی سے اس کو نبھایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ڈار صاحب، پہلے وہ ایران گئے، ایران سے بھی جو ان کی گفتگو ہوئی اس میں ظاہر ہے صاف بعد میں آئی، سامنے بھی آ گئی کہ وہ چاہتے تھے چائنا کی گارنٹی، تو پھر وہ چائنا گئے، وہاں سے 2-3 دن رکے، وہاں گفتگو کی، پھر واپس آئے۔ یا پر کہ اس نے اپنا رول پلے کرنے کے بجائے وہ خود پس پردہ ہے کہ انہوں نے کام کیا اور فرنٹ پہ پاکستان کو رکھا، اور پاکستان نے بھی کوئی جانبداری نہیں کی اور ایک ایسا کردار ادا کیا جو بڑے عرصے سے کرتا آ رہا ہے، جس کا دنیا میں ذکر نہیں ہوتا۔ وہ یہ ہے کہ واشنگٹن میں بھی جو ایرانی مفادات کا دفتر جو ہے
وہ پاکستان چلاتا ہے. تو وہ پاکستان نے اسی کردار کو آگے بڑھایا اور دونوں کے درمیان رابطے کا کام کیا جو کہ پہلے سے کر رہا تھا, اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں یہ سمجھوتا سامنے آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی پالیسی تھی اور بہت اچھی طریقے سے اس پہ عمل درآمد کیا گیا.